نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باپ کی موت کمر توڑ دیتی ہے کیونکہ دنیا میں وہی سب سے بڑا آپ کا حامی ہوتا ہے۔ باپ نہ ہو تو دنیا ویران ہو جاتی ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی موت سے پہلے موت کا اعلان ہے۔ جسے ماں باپ کی بات کی سمجھ نہیں آتی، اسے زمانہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیتا ہے۔ بیٹی جب جوان ہونے لگے تو ماں باپ کو بس ایک ہی فکر لگ جاتی ہے کہ بیٹی کو جلدی سے گھر سے رخصت کر دیں۔ باپ وہ پہلا مرد ہوتا ہے جس کی محبت بیٹی ساری زندگی اپنے دل میں بسا کر رکھتی ہے، اور یہی وقت پہلی محبت ہے جسے عورت ساری زندگی نہیں بھلا پاتی۔ ایک لڑکی نے اپنے گھر والوں کی مرضی کے بنا ہی شادی کی اور اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال بھی نہیں کیا، تو اپنے شوہر کے ساتھ خوشی سے زندگی گزارنے لگی۔ اللہ نے کچھ عرصے بعد اس کو بیٹی کی نعمت سے نوازا، جس سے اس کا شوہر خوش تو ہوا مگر اس کی زندگی بدل گئی اور وہ ہر وقت پریشان رہتا۔ تو ایک دن بیوی نے دیکھا کہ اس کا شوہر نماز کے بعد یہ دعا مانگ رہا تھا کہ اے اللہ میری بیٹی کی قسمت میں وہ وقت کبھی نہ لانا کہ جب میری بیوی اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر میرے پاس آئی تھی، کیونکہ بیٹی کی قسمت ایک باپ کی دعا سے ہی بدل سکتی ہے کہ جو باپ اپنی اولاد کا کبھی بھی برا نہیں سوچتا۔ ایک دفعہ باپ اپنی بیٹی کو گھمانے دوسرے شہر لے گیا جہاں ان کا کوئی جاننے والا بھی نہیں تھا۔ وہ سارا دن گھومتے رہے، شام کو گھر لوٹے تو بیٹی نے راستے میں باپ سے کہا، بابا جان، اتنی بڑی آبادی ہے اس شہر میں مگر کسی کو کسی کی پرواہ تک۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹا ہمیشہ یاد رکھو، دنیا میں کوئی محبت دیتا ہے تو کوئی دھوکا، کوئی ہاتھ تھام لیتا ہے تو کوئی بیچ راستے میں چھوڑ دیتا ہے، کوئی کسی کی اچھائیوں کے پل باندھے گا تو کوئی آپ کی ذات پر کیچڑ اچھالے گا۔ انسان کی زندگی میں ہر آنے والا شخص اپنے اپنے ظرف کے مطابق باتیں سکھاتا ہے۔ بیٹی جب جوان ہو جائے تو اس کو دو ایسی جگہ ہے کہ جہاں اسے کبھی اکیلا مت جانے دیں۔ ایک وہ جگہ کہ جب بیٹی کالج آنا جانا شروع کر دے تو کبھی بھی اکیلا جانے مت دیں۔ دوسرا، جب وہ بازار سے اپنے لیے کوئی چیز خریدنے جائے تو کبھی بھی اکیلا مت جانے دیں۔ آج کی جو باتیں ہیں ان کو غور اور توجہ سے سنیے گا، کیونکہ ان میں بہت سے لوگوں کے لیے سبق ہے۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹیوں کے نصیب اچھے ہوں تو ان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں اچھے اعمال کریں۔ باپ اگر چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی کی قسمت بدل جائے تو اس کو چاہیے کہ جو کسی کی بیٹی گھر میں لایا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، کیونکہ آج وہ جو بیج بوئے گا کل وہی تو کاٹے گا۔ لیکن اکثر لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم جس کسی کی بیٹی کو اپنے گھر بیاہ کر لائے ہوئے ہیں وہ بھی تو کسی باپ کی بیٹی ہی ہے، لیکن ہمیشہ اس کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، لیکن دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہماری بیٹی کے ساتھ اچھا ہو، ہماری بیٹی گل و گلزار میں رہے۔ لیکن آپ کو جب بھی کبھی یہ خیال دل میں آئے کہ میری بیٹی کا اللہ نصیب اچھا کر دے تو آپ کو چاہیے کہ وہ بچی جو آپ کسی کی بیاہ کر لائیں اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی بہوؤں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کریں، خاص کر کے بیٹی کے ساتھ، کیونکہ بیٹی کے نصیب میں کیا لکھا ہوا ہے آگے جا کر اس کو وہ سب ملنا ہے نہیں ملنا ہے۔ بیٹیوں کو بہت زیادہ پیار دیا کریں، بیٹیاں بڑی ہی پیاری ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو دیکھیے، جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جایا کرتے اور ان کے ہاتھ کو پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بٹھاتے اور ان کے ماتھے پر بوسہ لیتے۔ بیٹی تو اتنی پیاری چیز ہے، وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ نہ آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے گھر تشریف لے جاتے کہ کیا بات ہے فاطمہ، تم آئی نہیں، تم نے اپنے چہرہ نہیں دکھایا، میری آنکھوں کو قرار نہیں آیا، میری آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچی۔ بیٹیاں بڑی پیاری چیز ہیں، بیٹیوں کی قسمت تبھی بدل سکتی ہے جب آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ وہ بیٹی جو کسی کی آئی ہوئی ہے، وہ بیٹی جو آپ کے گھر میں موجود ہے، کیونکہ نصیب کی بات ہے، آگے اس کو کیا دیکھنا پڑتا ہے، کیا اس کے نصیب میں لکھتا ہے آپ نہیں جانتے۔ لیکن اپنی بیٹیوں کو بڑے پیار سے رکھا کریں، دوسری کی بیٹیوں کو بھی بڑے پیار سے رکھا کریں۔ اور انشاءاللہ تعالی ایسی مزید اچھی ویڈیوز اگر آپ چاہتے ہیں تو کمنٹ میں مجھے ضرور لکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی ایسی مزید اچھی ویڈیوز آپ کے خدمت میں لے کر حاضر ہوتی رہوں گی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔